اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اس آیت پر میں گفتگو کروں۔ زندگی میں اے لوگوں، رب تبارک و تعالیٰ کو آنکھ دکھانے کی کوشش نہ کرو، مکر نہ کرو۔ بعض لوگوں کو ہم نے یہ سنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مکر کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا۔ ہاں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ میں زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا، وہ بھی صرف 2.5%۔ یہاں تو حکومتیں 28 لے رہی ہیں اور پیچھے پڑ گئی ہے، ظلم کے ساتھ کھینچ رہی ہیں، وہاں پر سب جمع کر دے رہے ہیں، جبکہ ان حکومتوں کے آنے جانے کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ اپنے رب ذوالجلال پر ایسا ہے کہ اسی نے پیدا کیا، وہی موت دے گا، اسی کے حضور مجھے کھڑا ہونا ہے۔ پھر بھی مکر اس کے ساتھ کر رہا ہے بندہ۔ اس نے 2.5% زکوٰۃ حکم فرض فرمائی، تو کسی کے متعلق میں نے یہ شکایت سنی، ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے حضرت فلاں صاحب ہے، آپ نے جو فرمایا ہے کہ مال پر سال گزرنا چاہیے ہے، جتنا مال ہے 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے، سال پورا اس پر گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کہا بالکل صحیح، ہمارے فلاں دوست ہیں 6 مہینے اپنے پاس رکھتے ہیں اور 6 مہینے بیوی کو مالک بنا دیتے ہیں، اسے دے دیتے، تو سال کبھی ان کے اوپر گزرتا ہی نہیں اور زکوٰۃ دیتے ہی نہیں۔ کہا واہ، مکر کر رہے ہو اللہ سے۔ ارے یہاں کے حکومت سے بچانے کے لیے ایسے کرتے ہیں، یہ ہم نے سنا ہے، سارے CA سب لوگ مل کر، لیکن تم تو اللہ سے مکر کر رہے ہو۔ اور جس وقت آیت کا یہ دوسرا ٹکڑا تمہارے اوپر آئے گا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، تم نے یہ جو چھوٹی کوڑی جمع کی، رب تعالیٰ چاہے تو صرف تمہاری ایک سانس کو روکے، یہ سارا کا سارا نظام برہم ہو جائے، سب ختم ہو جائے۔ ہم نے دیکھا بھی ہے ایسے کہ جس کے دھوکے دینے کے لیے رب تعالیٰ کی شریعت کو عمل نہ کرنے کی حوالے بنا بنا کر، ہیلے بنا بنا کر جنہوں نے بچائے، سارے لے جا کر کسی ڈاکٹر کی کٹھیا میں جمع کر دیا اپنے بچے کے لیے۔ یا کبھی ایسا ہوا کہ چور کے ہتھے چڑھ گئے مال، کبھی ایسا ہوا کہ برے حادثوں کے شکار ہو گئے۔ تمام جگہوں پر رب تبارک و تعالیٰ کو تدبیر کرنے میں وقت نہیں لگے گا، تمہارے معاملات تمہارے ہی اندر وہ الجھا کر کے رکھ دے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں، تو مکر رب تعالیٰ کے حضور نہ کرو۔ صحت مندی میں بندے کو ہیلے آ رہے ہیں، بہانے آ رہے ہیں، مجھے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، میں نماز کیسے پڑھوں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، نماز کیسے پڑھوں، مجھے تم عذر بتا رہے ہو، مجھے بتا رہے ہو، جبکہ میرے لیے تم نماز پڑھتے بھی نہیں۔ تمہاری صحت کتنی اچھی ہے کتنی خراب ہے تمہارا مولا بہتر جانتا ہے، سب سے اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تم کھڑے ہو سکتے ہو کہ نہیں، بیٹھ سکتے ہو کہ نہیں۔ چھپاؤ تو لوگوں سے کیا فائدہ، رب تعالیٰ تو جان ہی رہا ہے۔ اگر تم نے رب تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، جان لو کہ جس بیماری کا تم نے بہانہ بنایا اس سے ڈبل بیماری میں وہ تجھے مبتلا کر دے گا۔ یہ بھی حدیث میں ہے، اللہ فرماتا ہے بعض وہ بندے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، بیماری ہے، وہ ہے، یہ ہے، جن کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، رب تعالیٰ فرماتا انا عند ظن عبدی بھی، بندہ میرے بارے میں جیسی باتیں کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ کبھی کبھار یہ چیزیں ہماری بہت بری چیزوں میں ہمیں پھانس دیتی ہیں، لہجے کی سختی، ہمارے بولنے کے انداز ہمیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ سے مکر نہ کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، آپ کی کرامات میں سے اس کو کہوں یا حقانیت میں سے اس بات کو کہوں، ایک شخص آیا، آپ نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا نمرہ، چنگاری میرا نام ہے، مذاق میں کہہ رہا تھا۔ کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا شعلہ، آگ کا شعلہ ہوتا ہے۔ کہا تیرے دادا کا نام؟ کہا تندور، بھڑکتا ہے جس میں تندور، یعنی اپنا جوش بتا رہا تھا کہ ہم اتنے جوش والے ہیں، میں چنگاری ہوں، میرا باپ شعلہ ہے، دادا جو ہے تندور ہے۔ امام حسین نے فرمایا تب تو تیرا سب جل گیا ہوگا،
جاؤ دیکھ لو، تب تو سب جل گیا ہوگا، سب تو آگ ہی سے تمہارے یہاں ہے۔ وہ جب گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا پورا خاندان جلا پڑا ہوا تھا، گھر پر بڑے بڑے شعلے نکل رہے تھے، سب جل چکے تھے۔ تو یہاں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ والوں کو جھوٹ بولے تو گھر جل جائیں، اور جو رب ذوالجلال کو مکر کرے پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں صرف شہید کربلا کو اس نے مذاق میں یہ کہا تھا، چنگاری ہے میرا نام، میرے باپ کا نام شعلہ، تو رب کو یہ گوارا نہیں ہوا میرے محبوبوں کو مکر کر رہا ہے، میرے محبوبوں کو ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، تو رب ذوالجلال نے پورے گھر کو جلا دیا۔ تو کبھی ایسی باتیں نہ ہو، جو حق ہے وہی عرض کیا کرو۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بن سی گئی ہیں، گھر چل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں سب دھندا مندا پڑا ہوا ہے، ساری چیزیں بیماریاں ایسی گھر کر گئی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے جتنے دن تمہیں آرام کی نیند سلائی اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا، کسی سے نہیں کہا۔ کبھی یہ کہا کہ میرا بچپن کتنے ناز و نعم سے گزرا، کبھی یہ کہا کہ مولا تعالیٰ مجھے کتنے اچھے اچھے کھانے کھلایا، کتنے اچھے کپڑے پہنایا، نہیں، صرف بندہ ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے جو بیماریاں آئی ہیں، اس کو رب ذوالجلال نے جتنی خوشیاں دی اس کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگوں نے مکر کیا اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ جس نے بھی آنکھ دکھانے کی کوشش کی رب تعالیٰ اسے ایسے اوندھے منہ گراتا ہے کہ پھر اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح پوری زندگی بھر ان کی حفاظت فرمائی۔ جنگ بدر کا موقع ہے، کفار و مشرکین بڑی تعداد میں آئے ہیں اور سامان جنگ لیے ہیں، ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، سب لے کر کے آئے، اور ادھر دیکھیں مسلمان نہتے ہیں۔ 313 صحابہ، رمضان کی 17 تاریخ، دھوپ کی شدت الگ ہے، ریت کی زمین ہے، کوئی سائے دار درخت تک نہیں۔ اللہ اللہ، ابھی ہم بدر سے واپس آئے تو ایک ہی چیز میں اپنے زائرین سے کہتا ہوں، جو صحابہ نے حضور کی وفاداری کی وہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم تو صرف بولتے ہیں، وہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ننگے پیر چل کر کے آئے تھے، ریت کی زمین پر آبلے پڑ جائیں۔ جب بدر کے میدان میں آئے اور سامنے جب کفار کی تعداد بڑی دیکھی تو گھبرا سے گئے، ڈرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے ساتھ تلواریں صحیح ڈھنگ کی نہیں لائے۔ روایت میں ہے کہ ان کے پاس جو تلواریں تھی اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پورے 313 کے پاس صرف 8 تلواریں صحیح تھیں، باقی کچھ نہیں۔ ایسے عالم میں جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب کیا ہوگا آقا، اب کیا ہوگا، وہ تو بڑے جوش میں رات بھر طبلے بج رہے تھے ادھر کہ اب خاتمہ ہو جائے گا ان کا، پورے پورے یہاں آئے ہوئے ہیں، سب کو ختم کر دیں گے۔ دوسرے دن ہوا کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ریت پر تھے اور ادھر وہ لوگ مٹی پر تھے، مٹی پر تھے تو صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریت جو ہے ہمارے پاؤں دھس جاتے ہیں اندر، چل بھی نہیں پاتے، دوڑ بھی نہیں پاتے، گھوڑے بھی ہمارے پیر اس میں دھس رہے ہیں۔ ادھر وہ لوگ مٹی پر ہیں، ان کے پیر ٹکے ہوئے ہیں اور اچھے سے ان کو طاقت سے بھاگنا چلنا سب ہوگا، پانی ادھر ہے، ساری چیزیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، 2 چیزیں صحابہ کو ہمت دلانے کے لیے حضور نے کیا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات سجدے میں گزارتے ہیں، صبح اٹھ کر کے اپنے صحابہ کو لے کر چلے تو رات کے وقت ہی اللہ نے بارش برسائی۔ اس دن بدر کے میدان میں بارش ہوئی، اچھی خاصی بارش۔ یہی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جو خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ بارش آتے ہی ریت پر جب بارش پڑتی ہے تو ریت جم جاتی ہے، اور مٹی پر جب بارش پڑی تو پورا کیچڑ ہے، کیچڑ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیں اللہ کی طرف سے پہلی فتح ہے،
پہلی مدد نازل ہوئی ہے۔ ریت جب پانی اس پر پڑا تو جمی، سب کے پیر اس پر مضبوطی سے جمے تھے اور ادھر سب کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، کبھی وہ پھسل کر کے گر رہے۔ یہ حالات ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے زیادہ غرور تھا، گھمنڈ تھا، ابو جہل کو، میدان جنگ میں وہ سارے لوگوں کو جمع کر کے لایا تھا۔ وہ شیطان کی صفت میں سے تھا۔ پورے مکہ والے حضور سے لڑنے کی کوشش میں نہیں تھے، ان کو زبردستی وہ میدان بدر میں لایا تھا، اور اتنا غرور تھا کہ طاقت کا، مال کا، سب نشہ چڑھا ہوا تھا۔ کچھ ایسے ابو جہل ہر زمانے میں آتے ہیں، تھوڑے سے اقتدار کی لالچ میں وہ سمجھتے میں سب کچھ کر جاؤں گا، سب کو مٹا ڈالوں گا۔ انہیں اللہ تعالیٰ بہت چھوٹی طاقتوں سے ختم کرتا ہے۔ وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دو ننھے سے بچے 11 سال اور 13 سال کی عمر کے، جو ضد کر کے میدان بدر میں آئے تھے، معاذ اور معوذ، یہ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، چچا وہ کہاں ہے ابو جہل؟ دیکھے بھی نہیں ان بچوں نے۔ انہوں نے کہا تم اس کا کیا کرو گے، وہ تو سردار قریش ہے۔ بچوں نے کہا سنا ہے وہ حبیب باری کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ساری زندگیاں ان بچوں کے پیروں کے ناخنوں پر قربان ہو جائے جس نے انہیں ناموں سے رسالت کے لیے یہ جذبہ لے کر میدان میں کود پڑے، جنہیں یہ خیال نہیں تھا کہ جوانی آنے والی ہے، شادی ہونے والی ہے۔ ہمارے ساتھ تو ہزار ہیلے ہیں۔ ان بچوں نے پوچھا، ابن عوف فرماتے ہیں کہ ابھی میری بات چل رہی تھی، ابو جہل ادھر سے گزر رہا تھا گھوڑے پر، میں نے بتایا بچوں کو وہی ہے جس کا تم پوچھ رہے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اتنی بات سنی کہ چیل کی طرح جھپٹ کر اس کی طرف چلے گئے۔ مجھے ڈر ہونے لگا کہ یہ بچوں کو مار دے گا ابو جہل، مگر اسے خبر تک نہیں تھی کہ بچے آ رہے ہیں۔ ایک بچے نے گھوڑے کے پیروں پر تلوار ماری، وہ نیچے گر گیا، دوسرا اس کے سینے پر چڑھ گیا، پہلے والے بچے نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ ابو جہل اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، اتنی مضبوطی سے دونوں اس پر چڑھے ہوئے ہیں، زخمی کر کے اس کی گردن پر تلوار رکھ کر کے۔ جانتے ہو غرور اور گھمنڈ کے بادشاہ نے اس دن کیا کہا؟ اس کی آنکھیں بہنے لگی تو حضرت معاذ نے ایک عربی میں شعر کہا۔ جنگ کے میدان میں شعر و شاعری بہت ہوا کرتی تھی، جوش دلانے کے لیے اور کافر کو نیچا دکھانے کے لیے بھی۔ انہوں نے ایک شعر کہا، سنا تھا بہت جوہر ہے تیرے دل کے اندر، مگر آج مقابل کی تلوار سے تیری آنکھیں بہ گئی ہیں۔ سردار وہ ہوتا ہے جو کفن باندھ کر کے چلتا ہے، تجھے تو بچہ بننے کی بھی حیثیت نہیں، جنگ میں کیسے آیا؟ تو جب اس کو آر دلانے لگے تو ابو جہل کہتا ہے مجھے غم مرنے کا نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، غم اس بات کا ہے کہ کوئی پہلوان نہیں مار رہا، بچے مار رہے ہیں۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں 11 سال کے، انہوں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اور اس کی خفیہ تدبیر ایسی ہے کہ جو مچھر سے نمرود کو ہلاک کرے، پانی سے فرعون کو غرق کرے، ابابیل چڑیوں سے ابرہا کو مار دے، تو کیا وہ معاذ اور معوذ سے ابو جہل کو نہیں مارے گا؟ وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ جب تدبیر فرماتا ہے تو اس سے کوئی بچ کر کے نہیں نکل پائے گا، وہ بہت ایسے معاملات میں تمہیں الجھا دے رب تعالیٰ کہ پوری زندگی تم نہیں نکل پاؤ گے۔ بعض لوگ اپنی صحت مندی میں اتراتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ مجھے یاد آتی ہے 1 سال پہلے پاکستان کی کسی اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی تھی، وہ ہندوستان میں بھی مشہور ہوئی تھی۔ کوئی ارب پتی آدمی ہے، بہت بڑا ارب پتی آدمی، اس نے ایک اعلان نامہ اخبار میں شائع کروایا، کوئی ایسا حکیم یا کوئی ایسا طبیب ہو جسے میں منہ مانگی قیمت دوں گا، وہ مجھے صرف ایک روٹی کھلا دے، کہ ایک روٹی میرے حلق سے جا نہیں رہی ہے، کھانا کھانے کی اس کے اندر طاقت ہی ختم ہو چکی، حلق میں سے روٹی اندر نہیں جاتی، ایسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اخبار میں اس نے اعلان شائع کیا، کوئی ایسا طبیب ہو جو قیمت لے گا میں دینے کو تیار ہوں،
میرے حلق سے ایک روٹی گزار دے، میرے حلق سے روٹی گزرنے کے جیسا علاج کروا دے۔ ہو سکتا ہے یہ اخبارات میں ایسے اعلانات آ گئے ہوں، لوگوں نے سرسری طور پر دیکھا اور پھینک دیا ہو، مگر ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، دنیا کی ساری دولت جس کے پاس ہے، تو چاہے تو اس کے گلے کا نرخرا بند کر دے۔ یہی ہے اس کی خفیہ تدبیر، اس کی خفیہ تدبیر کہ بندے کو وہ چاہے تو صرف منٹوں میں ایسی چیز میں الجھا دے کہ اس سے وہ نکل بھی نہیں پائے گا۔ پھر دیکھیں چاہے کافر ہو کہ مشرک ہو کہ مسلمان ہو، ہم نے ہزاروں کو دیکھا ہے جب رب تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر ان کے ساتھ کرتا ہے تو دوڑے ہوئے آتے ہیں مسجد کی طرف، پھر کسی بابا کی طرف، کسی بزرگ کی طرف۔ اس میں کافر بھی آتے ہیں، مشرک بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں۔ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی طاقت ہے جو ہمیں پکڑے گی تو پھر ہم کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ مسجد کیوں آئے میاں؟ بابا کے ہاں کیوں آئے؟ مزار پہ کیوں آئے؟ تو کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے، یہ رب کو راضی کروا جائیں گے۔ یہی نیت لے کر کے آتے ہیں، مولا کو راضی ہم سے کروا دیں گے۔ تو جب تمہیں معلوم ہے کہ وہ کسی بھی وقت تمہارے ساتھ خفیہ تدبیر فرما دے گا تو پہلے ہی رب ذوالجلال کو ناراض کرنے والے کام نہ کرو، اس کے ساتھ مکر نہ کرو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ تم صبح اٹھ سکتے ہو کہ نہیں اٹھ سکتے یہ مولا بہتر جانتا ہے۔ تم حلال کمائی کھا سکتے ہو، کما سکتے ہو یا نہیں یہ مولا اچھی طرح جانتا ہے۔ بہانے تمہارے پاس لوگوں کو بتانے کے لیے تو ہوں گے، مگر رب تو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات بھی جانتا ہے۔ لوگوں کو جھوٹ بول کر کے کمانے والے یہ کہتے ہیں کہ مولانا بغیر جھوٹ بولے کسی تجارت میں فائدہ ہی نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، جہاں لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا وہ رب تعالیٰ سے مکر کر رہے ہیں، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے سچائی میں بھی برکت ہے، لیکن وہ رب سے مکر کر رہے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جس دن وہ تمہاری پکڑ کرے گا بہت بری طرح پھنس جاؤ گے۔ بہت ایسے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ میرے سامنے کی ایک بات ہے، ایک 24 سالہ نوجوان ہمارے وطن میں نمازوں پہ آیا کرتا، کبھی مسجد میں بھی رہتا، کچھ غلط حرکتیں اس کے اندر تھیں، تنبیہ کرتے رہے تو وہ علماء کا مذاق اڑاتا تھا۔ علماء کا مذاق اڑانا لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ فرمایا گیا عالم جیسا بھی ہو اس کا عمل اس کے ساتھ اللہ اس کو قیامت کے دن دیکھے گا، مگر عوام الناس کو یہ حکم نہیں کہ تم اس کی عزت کو آبادی میں اچھالو۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں تم جس کو دیکھو کہ وہ علماء کی وہ گستاخی کر رہا ہے اس کے ہاں سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ اس کا خاتمہ برا ہونے والا ہے، اس کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے، یہ علامت ہے۔ جس کی موت برائی پر ہونے والی ہے اسے رب تعالیٰ ایسی عادتوں میں لگا دیتا ہے، علماء کی گستاخی۔ اس ایک نوجوان کو دیکھا تھا، بہت سمجھائے بھی، بالکل مسجد کے اپوزٹ میں گھر۔ ایک دن مجھے اس کے والد آئے اور زبردستی بلائے کہ میرا بیٹا بیمار ہے۔ کہا کب سے بیمار ہے؟ 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا۔ اچھا کچھ بڑی بیماری ہے؟ کہا آپ چل کر کے تو دیکھیں۔ شادی ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ گئے، جانے کے بعد مجھے وہ منظر اب تک یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ چہرے پر کپڑا پڑا تھا اور وہ ہٹا کٹا نوجوان بستر پر جب پڑا تھا، سوچا بخار ہوگا، سردی ہوگی۔ کہا نہیں۔ اٹھانے کے بعد پتا چلا بہت برا کینسر، جس کی وجہ سے آدھا منہ پورا اندر جا چکا تھا، یعنی اس طرف کا تھوپڑا ہی نہیں، ایک ہی طرف کا ہے، ادھر کی ٹھوڈی ناک تک لگی ہوئی ہے، اتنا بڑا گڑھا پڑا ہوا ہے کہ اگر بچے چہرہ دیکھ لیں تو ڈر کر کے بھاگ جائیں۔ کپڑا جلدی سے پھر ڈال دیا، بدن میں راشا طاری ہونے لگا، ہمت کر کے کھڑے رہے، پڑے، خیریت پوچھنے پر بات کرنے کی تک ہمت نہیں، زبان ختم کر دی، کاٹ دی گئی تھی، آدھی زبان کاٹ دی گئی۔
آدھی زبان اندر سے کاٹی گئی، ادھر کے جبڑے ادھر کے دانت سب نکال دیے گئے، یہ پورا چہرہ اندر گھسا ہوا ہے۔ کس وجہ سے تھا؟ لوگوں نے کہا گٹکا بہت کھاتا تھا۔ میں نے کہا یہ تو گٹکے کھانے والے بہت ہیں، لیکن چہرہ جو دھسا شاید کسی اور گٹکے کی وجہ سے ہو، کوئی اور بھی چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر کرنے والے، جن کو اپنی صحت پر اتنا یقین ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور رب ذوالجلال صرف ایک جراثیم تیرے اندر ڈال دے، پورے جسم کی صحت کو برباد کر دے، برباد کر دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا ہمارے اندر خون کے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سیلز رکھے ہیں، ڈاکٹر سب پریشان ہیں، وائٹ سیل الگ ہیں، ریڈ سیل الگ ہیں، ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو یہاں زندگی ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں کون پیدا کرتا ہے؟ سب رب ذوالجلال کے دست قدرت میں ہے۔ پھر مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے، اسے کیوں آنکھ دکھاتے ہو؟ اس کے ساتھ مکر کیوں کرتے ہو؟ رب ذوالجلال کے حضور مکر، آپ سوچ رہے ہوں گے ہم کہاں مکر کرتے ہیں؟ کون کون مکر کرتا ہے رب سے، میں یہ بھی بتا دوں۔ گناہ کر کے اتراتا ہوا جو گھوم رہا ہے وہ رب سے مکر کر رہا ہے، ایسے گھوم رہا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، ایسے کالے کرتوت ہیں جیسے لوگوں کے درمیان پہلوان بن کر کے گھوم رہا ہے، کچھ کیا ہی نہیں، تو یہ مکر کر رہا ہے رب تعالیٰ سے، دھوکہ کر رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں تاخیر سے اٹھے، شیطان سلا دیا تھا، صحابی رسول ہیں، اٹھنے کے بعد اپنی اس ہلکی سی غفلت پر تاخیر ہوئی، اتنا روئے، پورا دن روئے، کھانا نہیں کھائے، دوسرے دن روئے، کھانا نہیں کھائے، تیسرے دن روتے روتے ان کی طبیعت اتنی بے حال ہو گئی کہ بستر پر مرض میں پڑ گئے، اتنے مریض ہو گئے کہ اب لوگ تعزیت کرنے کے لیے آنے لگے، لوگ تیمارداری عیادت کے لیے آنے لگے، اتنے بیمار ہو گئے۔ یہ اہل اللہ کی علامت ہے کہ ان سے اگر بھول چوک ہو جائے تو اس غم میں وہ لوگوں کو باہر نکلنا بھی برا سمجھتے ہیں۔ اور مکر کرنے والا بندہ وہ ہے کہ رب تو تیرے اوپر پردے ڈالا ہے اور چھپانے کی وجہ سے تم سینہ اکڑا کر کے چلتے ہو، میں نے کچھ کیا ہی نہیں، دودھ کا دھلا ہوں، سارے لوگوں پر میں انگلیاں اٹھاؤں، میرے اوپر کوئی نہ اٹھا ہے۔ ہر ایک کی یہی کیفیت بنتی ہے، مجھے کوئی نہ بولے اور میں سب کے عیبوں کو کھول دوں، کون کون کیا کیا کرتا ہے میں سب کے عیب بتاؤں، میرے بارے میں کوئی نہ بتائے۔ یہ ہماری کیفیات، اس کو مکر کہا گیا ہے، یہ مکر ہے۔ اور یہ مکر کی چیزیں عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ۔ یاد رکھیں کوئی بھی اتنا پاکیزہ ہم میں سے نہیں کہ جس کو صحابیت کا درجہ ملا ہو، غوثیت کا یا قطبیت کا مقام ملا ہو، اتنے پائے کہ صاف ستھرے لوگ ہم نہیں ہیں۔ تو پھر ایک عادت تو ہم کم کر سکتے ہیں، جب ہمارے اندر بھی عیب ہیں تو دوسرے کے عیبوں کی طرف ہم کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دوسرے کو ننگا کرنے کی چکر میں ہم کیوں ہیں؟ ایک عادت تو اپنی ختم کر سکتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز یہ ہے، مثال کے طور پر میرے عیبوں کو کس نے چھپایا؟ اللہ نے۔ آپ کے عیبوں کو کس نے چھپایا؟ اللہ نے۔ اور حدیث پاک میں ہے اللہ کی چھپائی ہوئی چیز کو، میرے پاس چادر ہے، میں یہاں پر ڈھانک کر کے ایک سامان رکھا ہوں، کچھ تو سامان میں رکھا ہوں اور چادر ڈھانک کے رکھا ہوں، سامنے سے آپ آئے، چادر اٹھا دیا، مجھے پسند نہیں تھا، یہ میں اس سامان کو چھپا کر کے رکھنا چاہتا، آپ چادر کھینچ لیے، میں تو غصے میں آؤں گا ہی نہیں، مجھے تو غصہ آئے گا، میرا سامان تھا، میں چھپا کر کے رکھا تھا، تم چادر کیوں کھینچے؟ حدیث پاک میں اسی کے الفاظ آتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کے عیبوں کو کھولا گویا کہ رب کی چادر کو کھینچا، رب تعالیٰ کی ستاری کی چادر کو اس نے کھینچا، اور رب کے جلال کا وہ مستحق بن جاتا ہے کہ تو نے
اس کے عیب نہیں کھولے، مولا کی چادر کو اٹھایا تجھے یہ حق کہاں بنتا؟ اگر کسی کے عیبوں کو چھپایا گیا ہے تو تم نے نہیں چھپایا، اللہ نے چھپایا ہے۔